الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علی فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ ایک شاعر فرماتے ہیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ایک دوسرے شاعر فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، کئی بیانات میں آپ نے درود پاک کے فضائل سماعت فرمائے ہوں گے، کئی فضائل آپ کو یاد بھی ہوں گے، لیکن ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم نے درود پاک پڑھنے کا معمول بنایا ہے؟ اگر نہیں بنایا ہے تو آج نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل کہ ہم اپنے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کم از کم ہر دن 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آسان طریقہ بتا دوں درود پاک پڑھنے کا، ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ اگر ہم درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے، دعوت اسلامی نے امت مسلمہ کو کیا کیا دیا ہے۔ الحمدللہ، سب سے پہلے آپ تمام اسلام بھائیوں کو یوم دعوت اسلامی مبارک ہو۔ پیارے اسلام بھائیوں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جتنی گندگی بڑھ جاتی ہے، صفائی ستھرائی کی اہمیت بھی اتنی بڑھ جایا کرتی ہے، کیونکہ صفائی کا اہتمام نہ کیا جائے تو بدبو پھیلتی ہے اور جراثیم پیدا ہو کر پرورش پاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں آس پاس کے لوگ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیگر گندگیوں کی طرح برائیاں، بے حیائیاں، بدعمالیاں بھی گندگیاں ہیں، بلکہ یہ ایسی گندگیاں ہیں کہ بعض اوقات معاذ اللہ مسلمان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے تشریف آوری کے مقصد میں اگر ہم غور کریں تو ان مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا
کہ وہ لوگوں کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک صاف کر کے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضری کے قابل بنا دیں۔ قرآن کریم کے پارہ 28 سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وصف یزکی ہی آیا ہے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یزکی ہی میں آیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان نئے ہونے والے مسلمانوں کے باطل عقیدوں، اخلاقی خرابیوں اور جاہلیت کی خباثتوں سے ان کو پاک کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تزکیہ نفس کا یہ اہم فریضہ امت مسلمہ کے سپرد ہوا۔ چنانچہ زمانہ جیسے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے دور ہوتا چلا گیا، معاشرے میں گندگیاں اور خباثتیں بڑھتی چلی گئیں۔ اس کی وجہ سے قرون ثلاثہ کے بعد ہر دور میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی اہمیت اور ضرورت بڑھتی چلی گئی۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ قرآن و سنت کے متعلق مسلمانوں کے عظیم اور پاکیزہ عقائد میں پاکیزہ نظریات کو مسلسل کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں وسوسے ڈالے جانے کی کوشش کی جانے لگی۔ علم دین کو معاذ اللہ دقیانوسی خیالات قرار دیا جانے لگا۔ ایسے پرفتن دور میں اللہ کے کرم سے قربان جائیے 2 سپتمبر 1981 کا دن آتا ہے۔ 2 سپتمبر 1981 کا وہ مبارک دن آتا ہے جس میں نیکی کی دعوت عام کرنے، گناہوں سے بچانے کے لیے، امت مسلمہ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم اور اولیاء کرام کے فیضان سے پاکستان کے ایک شہر کراچی میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ عالیہ دینی تحریک دعوت اسلامی کی سنگ بنیاد رکھتے ہیں، اور الحمدللہ عز وجل یہ 42 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی کام نہ صرف نیپال میں، نہ صرف انڈیا میں، نہ صرف بنگلہ دیش میں، نہ صرف ساؤتھ افریقہ میں، نہ صرف آسٹریلیا میں، نہ صرف USA میں، بلکہ پوری دنیا میں الحمدللہ عز وجل دین و سنت کی خدمت کی جا رہی ہے۔ ایک شعر میں اگر میں بتاؤں دعوت اسلامی کیا ہے تو استاد محترم نے بھی شعر پڑھا تھا، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے ہمیں دیا کیا کیا ہے۔ تو پہلے تو ہم سوچیں کہ دعوت اسلامی نے ہمیں کیا نہیں دیا ہے۔ الحمدللہ جہاں ضرورت پڑی کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے، شریعت کے احکام بتائے جائے، وہاں دارالافتاء اہل سنت کھول دیا گیا۔ جہاں ضرورت پڑی اس بات کی کہ چھوٹے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جائے، وہاں مدرسۃ المدینہ کھولا گیا۔ جہاں ضرورت پڑی اس بات کی کہ علم دین سکھایا جائے، جامعۃ المدینہ کھول دیا گیا۔ الحمدللہ عز وجل آپ کی دعوت اسلامی کا کام اس طرح بڑھتا چلا گیا، اور ایک وقت آیا کہ جن کو معاشرے میں کوئی نہیں پوچھتا ہے، جو گونگے بہرے اسلامی بھائی ہیں، آپ کی دعوت اسلامی نے بھی ان کو چھوڑا نہیں، بلکہ ان کے لیے ایک خصوصی شعبہ قائم فرما دیا، اور ان کو جو ہے ان کے سائن لینگویج میں ان کو الحمدللہ دین کی دعوت دی جا رہی ہے، اور قرآن و حدیث سکھایا جا رہا ہے، اور ان تک بھی دین کی تعلیم پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح پیارے اسلام بھائیوں، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، بڑا پیارا شعبہ ہے، شعبے کا نام ہے شعبہ اصلاح برائے قیدیان۔ سننے میں آپ کو پہلی مرتبہ ہو سکتا سنا ہو، شعبے کا نام کیا ہے؟ شعبہ اصلاح برائے قیدیان۔ یعنی آپ کی دعوت اسلامی ان اسلامی بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑتی ہے، انہیں بھی نیکی کی دعوت پہنچاتی ہے جو جیل میں پہنچ چکے ہیں۔ اور آپ کو بخوبی پتہ ہوگا
کہ نارمل آدمی جیل میں نہیں جاتا، جس نے کچھ غلط کیا ہوگا وہ جیل میں جا رہا ہوتا ہے، نارملی ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات پھنس جاتا ہے بندہ۔ بہرحال اللہ کے کرم سے آپ کی دعوت اسلامی نے جیل میں بھی کام شروع کیا اور جیل میں جا جا کر اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت پہنچا رہی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے بہت بڑا ڈاکو تھا، لوگ میرے نام سے دہشت کھاتے تھے، میرا نام سن کر ڈرتے تھے، پولیسوں سے کئی مرتبہ میرا مقابلہ ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ پولیس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، جب وہ گرفتار کر لیتے ہیں تو میرا سلسلہ گناہوں کا بند نہیں ہوتا ہے، بلکہ جیل میں جانے کے بعد بھی میں طرح طرح کے منصوبے بناتا اور وہیں سے جو ہے جرم انجام دیا کرتا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ میری خوش قسمتی ہے، کیا خوش قسمتی ہے؟ فرماتے میری خوش قسمتی کہ دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح برائے قیدیان کے کچھ اسلامی بھائی میرے پاس آتے ہیں اور میرے اوپر انفرادی کوشش کرتے ہیں، ان کے انفرادی کوشش کی برکت سے الحمدللہ عز و جل مجھے گناہوں سے توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ الحمدللہ اسلامی بھائی فرماتے ہیں کہ مجھے قید میں رہ کر کے فیضان قرآن کورس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ الحمدللہ کہتے ہیں کہ مجھے نماز کا طریقہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، 10 سورتیں میں یاد کر لیتا ہوں، ایمان مفصل مجمل یاد کر لیتا ہوں، کلمہ شریف میں جیل کے اندر یاد کر لیتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلوں گا تو اب میں اسلامی زندگی شروع کروں گا، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ایک اچھا کام شروع کروں گا۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو۔ اللہ کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی آیت ہے یہ دعوت اسلامی۔ پیارے اسلامی بھائیو، وہ اسلامی بھائی جو قید خانے میں تھے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ مجھے پولیس والوں کے ڈنڈوں نے نہیں سدھار سکا، پولیس والوں کے ڈنڈے مجھے نہیں سدھار سکے، قید خانے میں آنے کے بعد بھی میں نہیں سدھرا، لیکن اللہ کے کرم سے دعوت اسلامی والے اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش کی برکت سے الحمدللہ میرے دل کو وہ چوٹ لگی کہ الحمدللہ اصلاح کا سامان ہو گیا اور سدھرنے کا ذہن بن گیا۔ ایک شعبہ یہ ہوا، اور اس کے مزید اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو دعوت اسلامی نے ہمیں مدرسۃ المدینہ بالغان دیا، دعوت اسلامی نے ہمیں الحمدللہ عز و جل مساجدیں تعمیر کر کے دی۔ اب ہم سے سوال ہے پیارے اسلام بھائیو کہ دعوت اسلامی نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، ہم نے دعوت اسلامی کو کیا دیا ہے؟ غور کرنے والی بات ہے کہ دعوت اسلامی نے تو ہمیں مفتیان کرام دیا، دعوت اسلامی نے ہمیں پیارا پیارا ماحول دیا، علماء کرام عطا فرمایا، دعوت اسلامی نے ہمیں مدنی مراکز عطا فرمائے، دعوت اسلامی نے ہمیں ایک پیارا ماحول دیا، نیکی کی دعوت کے ذریعے ہم ٹوپی بھی نہیں لگاتے تھے، دعوت اسلامی نے ہمیں امامہ شریف باندھنے والا بنا دیا۔ اب ہم سے سوال ہے کہ ہم نے دعوت اسلامی کو کیا دیا؟ کیا دعوت اسلامی کے کاموں میں ہم ساتھ دیتے ہیں؟ اگر دیتے ہیں تو مرحبا، اگر نہیں دیتے ہیں تو نیت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جب ہفتہ وار اجتماع میں بلایا جائے گا ہم سب سے پہلے پہنچیں گے، جب مدنی مذاکرے کی دعوت دی جائے گی ہم سب سے پہلے شرکت کریں گے، جب مدنی قافلے کا اعلان ہوگا ہم سب سے پہلے شرکت کریں گے، جب بیرون ملک جانے کی باری آئے گی یا دین کی خدمت کی باری آئے گی ہم سب سے پہلے آگے بڑھیں گے، کیونکہ ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں جو مقصد دیا ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا مقصد نہیں ہے، بہت ہی عظیم مقصد دیا ہے۔ ہمارے پیر صاحب نے ہمیں مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ آخری بات عرض کروں گا کہ پیر صاحب نے ہمیں صرف مقصد نہیں دیا ہے کہ بس اتنا کرنا ہے، بلکہ اس مقصد کو حاصل کیسے کرنا ہے وہ طریقہ بھی بتا دیا ہے۔
جی ہاں، اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیک اعمال کا رسالہ دیا ہے جس میں ہم ہر دن اپنا محاسبہ کریں، اور اگر ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ الحمدللہ عز و جل اگر ہم نیک اعمال پر عمل کرنے والے بن جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ عز و جل اپنی بھی اصلاح ہو جائے گی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش ہو جائے گی۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کس کس کی نیت ہے انشاءاللہ؟ اللہ پاک ہم سب کو خوب برکت عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ فرمائے، اور مزید ہمیں مل جل کر دین متین کی خدمت کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں ہونے والی غلطیاں اور تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔